بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے جب کبھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کے اندر جو لائلٹی اور کمٹمنٹ کا لیول ہے وہ نہ ہو، تو وہ بڑا افسوس اور بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے۔ میں اس سارے سینیریو میں پاکستان میں جتنے بھی بلڈرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ان ساروں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی آپ کی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے پاس وہی جمع پونجی ہے اور وہی پیسے وہ انویسٹ کر رہے ہیں آپ کے اس پروجیکٹ کے اندر، اس بھروسے کے ساتھ کہ ان کے پیسے ڈوبیں گے نہیں، اور ان کے پیسے کے ساتھ ان کو تھوڑا بہت سال 2 سال 3 سال میں ریٹرن بھی مل جائے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کسی بھی بلڈر کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار جو بندہ میرے پہ ٹرسٹ کر کے، میرے پروجیکٹ پہ ٹرسٹ کر کے آیا ہے، اس کو ٹائملی میں پوزیشن ڈلیور کر دوں، ٹائملی میں پروجیکٹ ڈلیور کر دوں، اور ٹائملی اس کو جو ہے وہ پلاٹ الاٹ کر دوں، نمبر لگا کے اس کو ساری چیزیں کر کے، تاکہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے گھر بنائے، یا اگر وہ کسی کو سیل کرنا چاہتا ہے، کسی ضرورت کے پیش نظر وہ لے رہا ہے، تاکہ اس کو آنے والا اس کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے۔ 99% جو لوگ ہیں وہ اسی بھروسے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے، ان کی جو بچے ہیں، ان کی جو فیملی ہے، وہ سیکیور ہو جائے۔ اگر کہیں کچھ پلس مائنس ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کسی جگہ جاب چلی جاتی ہے، تو ان کے پاس ایک بیک اپ پڑا ہو، ایک سیف اماؤنٹ پڑی ہوئی ہو، تاکہ وہ اس کو انویسٹ کر کے، سیل کر کے، اس کو انویسٹ کر کے کاروبار کر سکے، ان کی اولاد کاروبار کر سکتے، ان کی اولاد گھر بنا سکے، اپنے لیے ایک چھت بنا سکے۔ تو اس بھروسے کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ اسلام آباد میں، پنڈی میں، واک اینڈ میں، جتنے بھی سراؤنڈنگز میں ایریاز میں، سارے لوگ اسی بھروسے پہ، اور جو لوگ باہر اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مجھے ہمدردی ان دوستوں کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک ایک پیسہ جمع کرتے ہیں، وہاں سے ایک تو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، ہمارا ڈالر مضبوط، مطلب ہمارا روپی مضبوط ہوتا ہے، ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے، سپلائی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پینک سچویشن ختم ہوتی ہے۔ اتنا سپورٹ ہے اوورسیز پاکستانی کا، اتنا سپورٹ ہے اوورسیز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، اور پردیس میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے، پاکستان کے اندر ہم اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود، اتنا ڈالر ریٹ اوپر جانے کے باوجود، پھر بھی کمپیریٹیولی اچھی لائف گزارتے ہیں اوورسیز کی نسبت۔ جو لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ دن رات پیسے جمع کرتے ہیں اور یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی ایک ہوتی ہے اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کی پاکستان کے ساتھ، کہ دل لگی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستانیوں کے حالات بہتر ہوں۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے بھی ایک حساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا 1 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ یا 20 لاکھ بندہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ وہاں پیسے نہیں انویسٹ کر رہا، وہاں گھر نہیں بنا رہا، وہ واپس پاکستان آنا چاہ رہا ہے، تو ہمیں بھی تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بینیفٹ دینا چاہیے۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ، ہماری بھی رسپانسبلٹی کہ ہمیں ان کو ریٹرن میں کچھ نہ کچھ دیں، تاکہ وہ ایک جذبے کے ساتھ جو پاکستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، ریٹرن لے کر آ رہا ہے، ریمیٹنسز کی شکل میں ڈالر کو تھوڑا سا ویک کرتے ہیں، روپی کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ان کے دل میں خواہشات ہیں کہ یار پاکستان کو ترقی کرے، ان کی فیملیز ترقی کریں، تو ہمارے اندر بھی ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ہمیں بھی ان کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، ہمیں بھی ان کی آواز بننا چاہیے۔ میں ہمیشہ اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ جتنے اوورسیز میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آواز بنا جائے، ان کا میسج مینجمنٹ تک بھی پہنچایا جائے، ڈیولپرز تک پہنچایا جائے، جتنے ڈیولپرز کے ساتھ ہماری آتھورائزیشن ہے، جن کے ساتھ ہم آتھورائزڈ ہیں، یقین مانیں ایک ایک بندے کے ساتھ جب میری بات ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کا ہر ایک کویسچن ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، جہاں کسی کی کوئی پیمنٹ ماری ہوتی ہے وہ بات کرتا ہوں، جہاں جس جگہ پہ جو پالیسی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ ضرور ذکر کرتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ بہتر کیا جائے، ان کو کچھ نہ کچھ ریٹرن ملے گا تو آگے وہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ ریٹرن کے انتظار میں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پروفٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں، تھوڑا بہت بھی مل جائے تو بہت ہوتا ہے، لیکن ہماری پیمنٹ سیکیور ہو۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں سوسائٹی میں، پاکستان میں، اسلام آباد میں، بلڈرز میں، ایون اسٹیٹ ایجنٹس جو ہیں، جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، ان کے پاس آپ کے پیمنٹ چلی جائے، یقین مانے پیسے واپس لینا ایسا عذاب بن جاتا ہے
کہ بندہ ان کے چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے, میری ایک جگہ پہ پیمنٹ گئی ہوئی ہے تقریباً 6 to 7 ملین کے قریب. اس بندے کو میں نے لاسٹ فروری 2022 میں پیسے دیے تھے, 1 روپیہ نہیں کمایا, لیکن ابھی تک میں ان پیسوں کا انتظار کر رہا ہوں. ہر روز مجھے اگلی ڈیٹ مل جاتی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں میں آپ کو پلاٹ دیتا ہوں, میں آپ کو یہ کرتا ہوں, پلاٹ لینے جو وہ کھائی کے پاس پلاٹ لے لو جی, فلاں چیز کر لو جی, ایسے کر لو. مینز اس کی نیت ہی نہیں ہے مجھے پیسے واپس کرنے کی. میری پیمنٹ کے ساتھ مجھے ریٹرن ملنا تو دور کی بات ہے, میری اصلی جو رقم ہے وہ نہیں مل رہی. تو اسی طرح ہم لوگ تو چلے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو لوگ آپ باہر بیٹھے ہوئے, جیسے آپ اوورسیز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے اگر آپ کسی کو پیسے بھیج دیتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو پیسے واپس نہیں کرتا یا گولی کرواتا ہے یا نمبر اٹینڈ نہیں کرتا, آپ تو آ کے اس کے آفس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے. اب میں تو چلو چلا جاتا ہوں نا آفس میں, میں کہتا ہوں یار میرے پیسے دو یا مجھے پلاٹ دو, تو اگلے کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے, تھوڑا بہت اس کو احساس شرمندگی ہوتی ہے, تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈیٹ دے دیتا ہے, اسے پتہ ہے یار یہ کل پھر آ جائے گا. تو یہ کہ مارکیٹنگ کمپنی جیسے میری کمپنی ہے, کمپنی ٹو کمپنی بھی بعض اوقات پیمنٹ پھنس جاتی ہے, کولیبریشن ہوتی ہے بعض اوقات ہماری کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ, کوئی پروجیکٹ نیا آتا ہے تو ہم اٹھاتے ہیں, تو اس میں بعض اوقات تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جب کسی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ڈز لگ جاتی ہے. میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ایک جگہ نہیں, اسلام آباد میں 2 جگہ ہوا ہے, ادھر واکنڈ میں 1 جگہ پہ ہوا ہے. لیکن شکر الحمدللہ میں نے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر اپنی پیمنٹ واپس نکال لی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا پریشر ڈال کے, تھوڑا کوشش کر کے, تھوڑا دھیمے لہجے کے ساتھ ریکویسٹ کر کے یا تھوڑا پریشر ڈال کے. تو مقصد ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ میری یہ ذاتی میں یہ تکلیف اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی 2-3 دفعہ ہو چکا ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں, رسپانسیبل جو لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اور جن لوگوں کو ان کی فیملی نے, ان کے خاندان نے ایک چیز سکھائی ہوتی ہے, خودداری, سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی. یہ 3 چیزیں اور دوسرے کے پیسے کو امانت سمجھ کے رکھیں, اس کی امانت اس تک 100% پہنچائیں. آپ کا پیسہ اپنا ذاتی جو پیسہ ہے وہ آپ کا ہے, جو دوسرے کا پیسہ ہے وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے. امانت جس بندے کی ہے اس تک 100% اگر پہنچ جاتی ہے نا, تو اس کا میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ریوارڈ دیتا ہے. ہم لوگ جو جس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے پیسے نہیں, کوئی کروڑوں روپے آتے ہیں نا, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے آتے ہیں. اب ہم ڈائریکٹلی انوالو ہیں فائنینشلز کے ساتھ, کیش کے ساتھ. جب ہم ڈائریکٹلی انوالو ہیں تو اس کے اندر نیت کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے, ہمدردی ہونا, انسانیت ہونا. سب سے بڑی چیز جو انسانیت ہے وہ سب سے بڑا ایک کی فیکٹر ہے, وہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور اچھے خاندان کا, اچھی فیملی کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو یہ چیز ضرور سکھائی ہو کہ یار آپ نے اگلے بندے کو, جو اس نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے, جو آپ کو اس سے وعدہ ہوا ہے, جو آپ نے اس کے ساتھ ایک پرومس کیا ہے, اس پرومس کو آپ نے 100% پوری کرنا ہے, اور اس کی امانت کو اس تک 100% پہنچانا ہے, ان ٹرم آف اس سے پیسے لے کے اس کو پلاٹ کی ڈیلیوری تک, اس کی فائل کی بنوانے سے لے کر, اس کے ڈاکومنٹیشن سے لے کر, یا انسٹالمنٹس کی شکل میں اگر کوئی آپ کو پیمنٹ کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں, اس کے اکاؤنٹ میں جا کے وہ انسٹالمنٹس 100% جمع کروائی جائے. تو آج کا یہ جو میسج تھا وہ اوورال تھا اس سوسائٹی کے لیے, اس ڈیولپر کے لیے, تمام تر جتنے بھی بلڈرز ہیں ان کے لیے, کہ خدارا کوشش یہ کریں کہ جو لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہیں, جو لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں ملک کے ساتھ مخلص ہیں, یا یہ پاکستان میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اتنے برے حالات میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ان کو ٹائملی پلاٹ دیں, ان کو پوزیشن دیں, اور کوشش یہ کریں کہ اچھی ڈیولپمنٹ کریں. جو آپ نے ان کے ساتھ پرومس کیا, کمٹمنٹ کیا, وہ پوری کریں, تاکہ ان کو فیوچر میں ان کی پیمنٹ بھی سیکیور ہو, ان کے پاس پلاٹ ہو, اور ان کی پلاٹ کے اوپر ریٹرن بھی ان کو کچھ نہ کچھ ملے, تاکہ ان کی آگے فیملی, ان کا آگے فیوچر, ان کا ایک فیوچر جو ہے نا وہ پلاننگ سیکیور ہو سکے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. یہ چینل آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک حقیقت پسندانہ اور سچی رائے شیئر کرتا رہے گا, اور نہ صرف آپ کے ساتھ, مینجمنٹ کے ساتھ بھی, جتنے بھی بلڈرز ہیں, جتنے بھی ڈیولپرز ہیں, سب کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے ان کے ساتھ جو چیز صحیح ہے اس کا ساتھ دے گا, اور جو چیز غلط ہے اس کے اندر انہیں ضرور یہ بتائے گا کہ یہاں پہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, تاکہ ایک دفعہ ان کو احساس ضرور ہو کہ جو لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے پیسے لگا رہے ہیں, ان کا پیسہ جو ہے وہ
सेफ हैंड्स में होना चाहिए और उनको रिटर्न भी उसमें मिलना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है.